بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مکتب NQ میں۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والا قاعدہ سبق آپ تک پہنچے۔ آج ہم تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 پڑھیں گے، اظہار۔ اس سے پہلے ہم نے یہ سمجھا تھا کہ تنوین کیا ہے، نون ساکن کیا ہے اور ان کو اتنا اہمیت کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تنوین و نون ساکن کے 4 قاعدے ہمیں نورانی قاعدے کے اندر پڑھنے ہیں، جس میں سے پہلا قاعدہ ہے اظہار کا۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1، اظہار۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے جب نون ساکن کے بعد یعنی جزم والی نون کے بعد یا تنوین کے بعد میں ان 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو گنہ کیے بغیر پڑھیں گے۔ تو قاعدہ یوں ہے، جب آپ نورانی قاعدے کے اندر پڑھیں گے تو قاعدہ یوں ہے، حروف ہلکی 6 ہیں، یعنی اظہار جن حرفوں سے پہلا قاعدہ ہوگا وہ جو ہے 6 حروفوں سے ہوگا۔ نمبر 1 ہے حمزہ ہا، نمبر 2 ہے عین ہا اور نمبر 3 ہے غین خا، یعنی حروف کل 6 ہیں یہ، اور ہمیں 2 کی جوڑی سے یاد کرنے ہیں۔ ایسے اگلا جب قاعدہ پڑھیں گے اقفا کا تو اس میں ہم 15 حروفوں کو سمجھیں گے۔ جب تک آپ اظہار کے قاعدے کے تعلق سے ان 6 حروف کو صحیح نہیں سمجھیں گے، صحیح جو ہے ان کو جو ہے ذہن نشین نہیں کریں گے، یاد نہیں کریں گے، تب تک آپ اظہار کے قاعدے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اصل میں نورانی قاعدہ پڑھانے کا مطلب یہی ہے، میں جو ہے الگ سے نورانی قاعدے کے 2 حصوں کے اوپر جو ہے ویڈیو بناؤں گا۔ ایک آدھا حصہ پہلے لوں گا، مکمل اس کے اندر جو ہے خلاصہ کروں گا، پھر آدھے حصے کا اور جو ہے الگ سے خلاصہ کروں گا تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ نورانی قاعدہ پڑھنا اور ایک تختیوں کا پڑھنا اتنا کیوں ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ کو یوں لگ رہا ہو کہ جو ہے یہ کیا پڑھا رہے ہیں، ہماری کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، اردو کے اندر جو ہے سب کچھ لکھ رہے، قرآن تو جو ہے لکھ ہی نہیں رہے۔ تو اصل میں پہلے ہمیں تختیوں کو صحیح سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے، اس کے بعد میں ہمارے قرآن کے سبق شروع ہوں گے۔ تو اظہار کا قاعدہ یوں ہے، حروف ہلکی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی آوے تو تنوین یا نون ساکن کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے پڑھیں گے، یعنی یہاں تک میں نے لکھ دیا بغیر گنہ کے، اب آگے یہاں لکھ لیں جو ہے بغیر گنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی گنہ کیے بغیر پڑھے جائیں گے جب حروف ہلکی کے بعد میں تنوین و نون ساکن کے بعد میں حروف ہلکے آئیں گے، بغیر گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب کیسے پڑھیں گے تھوڑا سا جو ہے ہم، ویسے تو آپ پوری تختی یاد کر لیں نورانی قاعدے کے اندر، یہاں میں تھوڑا سا خلاصے کے طور کے اوپر بتا دیتا ہوں۔ جیسے آپ نورانی قاعدے کی یہ تختی لیں گے قاعدہ نمبر 1 میں، تو اس میں ایسے لکھے ہوئے کچھ حرف آئیں گے، جیسے میم نون جبر من، من اذینہ، میم نون جبر من۔ تو اب یہ جو نون جزم والا نون ساکن ہو گیا، اب اس کے آگے یہ حمزہ آ رہا ہے، من اذینہ، من اذینہ، تو یہ حمزہ آ رہا ہے۔ اب یہاں یہ حمزہ یہ میسج دے رہا ہے کہ آپ نون کو یہاں گنہ نہیں کرو گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے، یہ حمزہ ہے یہ بھی حمزہ ہے، تو جو ہے یہاں گنہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی من غیرہ، من غیرہ، اب یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد والا حرف ہے یہ غین ہے۔ اب نون ساکن کے بعد غین آ رہا ہے تو یہاں بھی جو ہے اظہار کا قاعدہ ہوگا، یہاں گنہ نہیں کریں گے، من غیرہ، یعنی جیسے آپ جو ہے قرآن میں پڑھیں گے یا جو ہے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ امام جو ہے نون میں گنہ نہیں کرتا، کہیں بہت زیادہ گنہ کرتا ہے، جیسے جو ہے انعمت صراط الذین، انعمت پڑھتا ہے، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، انعمت زبر تا، انعمت، تو یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میں عین ہے، انعمت، تو یہ جو ہے عین ہے حروف ہلکی کا جو ہے حرف ہے۔ اب نون ساکن کے بعد میں عین آ رہا ہے تو جو ہے یہاں اظہار ہوگا، یہاں گنہ نہیں کریں گے۔ ایسے ہی مان لو سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں آپ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اس میں ایک لفظ آتا ہے کفوا احد، اس میں بھی گنہ نہیں کرتے،
کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفون، 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 احد، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے احد میں ہمزہ آ گیا، یہ الف خالی ہے، یہ نہیں پڑھا جائے گا، کوفون احد. تو تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حروف ہلکی میں سے اظہار ہوگا. یہاں جو ہے تنوین کو گنہ کیے بغیر پڑھیں گے. ایسے جو ہے یوں مان لو نارن حامیتن، نارن حامیتن، تو تنوین ہو گیا. تنوین کے بعد کے اندر جو ہے ہا آ رہا ہے، نارن، را کے اوپر جو ہے دو پیش ہے، یہ تنوین ہے، نارن. اگلا حرف ہے یہ ہا، یہ ہا، تو جو ہے نارن، را دو پیش رن، حالب زبر را، نارن ہا. تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے، تو یہاں اظہار کا قاعدہ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہوگا اظہار. تنوین کو گنہ کیے بغیر پڑھیں گے. اس طریقے سے میرے دوستو ہمیں نورانی قاعدے کا آدھا حصہ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے اور آدھا حصہ پڑھنا مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ ہم کافی ٹائم سے ہم جو ہے تجوید سے تو محروم رہتے ہیں. قرآن ہمیں پڑھنا بھی آتا ہے مگر تجوید کے جو رسالے ہوتے ہیں وہ ہم نے نہیں پڑھے. اب جو ہے نورانی قاعدے کے اندر جو ہے یہ رسالے ملے ہوئے ہیں، تختیاں ملائی ہوئی ہے، اس لیے ان تختیوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کو بغیر دیکھے یاد کرے، جیسے میں نے لکھا تھا اور اس کو ڈسکرپشن میں بھی میں لکھ دوں گا. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا. تنوین اور نون ساکن کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے پڑھیں گے اور ان کو حروف ہلکی کہتے ہیں. حمزہ ہا، عین ہا، غین کو حروف ہلکی 6 ہیں، یا میں نے لکھا تھا مٹا دیا. حروف ہلکی 6 ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلق سے نکلتے ہیں. جیسے مخارج کے باب کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہاں جو ہے ان کے مخرج بھی آپ کو معلوم ہو جائیں گے اور ان کا قاعدہ یہاں سمجھ لیں. حروف ہلکی 6 ہیں، یہ بھی یاد کر لیں. حروف ہلکی یعنی حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں، اور جب یہ 6 حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئیں گے تو جو ہے تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 ہوگا اظہار. اور اظہار کے قاعدے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ہے ان حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا تو گنہ نہیں ہوگا اور بغیر گنہ کے پڑھیں گے. اگلا جو قاعدہ ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے گنہ کرنے کا، یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد اکفا کے 15 حروف ہیں، ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو جو ہے پھر وہاں گنہ ہوگا. تو آج کا ہمارا یہیں تک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.